بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. صدق الله العظيم. معزز حاضرین، قرآن مجید کا پارہ نمبر 9 اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 190 پر 9 پڑھی گئی، اور اس آیت کے ذیل میں گزشتہ مجلس میں کچھ اہم اور بنیادی باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی تھی۔ بتایا گیا تھا کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہو یا دین کی اہم اور بنیادی تعلیمات میں اخلاق کی تعلیم کو بڑا زور دیا گیا ہے، اور قرآن مجید اور احادیث کا ایک بڑا حصہ اخلاقی تعلیم پر مشتمل ہے۔ اخلاق کے بغیر انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے پہلے انسان کو انسان بننے کے لیے اخلاق کو سنوارنا، کردار کو بنانا، کیریکٹر کو پاک و صاف رکھنا یہ ضروری ہے۔ لہذا اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اخلاقی تعلیمات پر مشتمل اس آیت میں 3 صفات ذکر فرمائی۔ پہلی صفت یہ فرمائی، خذ العفو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ معافی کو درگزر کرنے کو اختیار کیجیے، یعنی آپ بدلہ اور انتقام کے جذبے کو اپنے اندر پنپنے نہ دیجیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صفت کو اپنے اندر ایسا سمو لیا، اپنے اندر اس صفت کو ایسا غالب کر لیا، معاف کرنے کو، درگزر کرنے کو، کہ تاریخی واقعات میں جا کر کے دیکھتے ہیں تو انسان حیرت و استعجاب کے عالم میں پڑ جاتا ہے۔ دنیا اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور بلقیس کا جو واقعہ اللہ نے ذکر کیا، اس میں جب سلیمان علیہ السلام کا خط بلقیس کے پاس جاتا ہے اور بلقیس اپنے درباریوں سے مشورہ کرتی ہے، تو بلقیس کے درباری یہ کہتے ہیں، قالت ان الملوک اذا دخلوا افسدوها وجعلوا اعزت اہلها اذلہ۔ درباریوں نے یہ مشورہ دیا، جب بادشاہ فاتحانہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں قتل و غارت گری کا بازار گرم کرتے ہیں، اور اس مفتوح علاقے کے باعزت لوگوں کو ذلیل و رسوا کرنے کا کام کیا کرتے ہیں۔ یہ دنیا کا ایک عام نقشہ کھینچا گیا کہ جو بھی بادشاہ
کسی علاقے میں فاتحانہ اس علاقے کو فتح کر کے داخل ہوتا ہے تو فاتح بادشاہ تکبر کے نشے میں چور ہوتا ہے. فاتح بننے کا نشہ اسے آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے اور ہر طاقت کو وہ پیروں تلے ڈال کر روندنا چاہتا ہے اور اپنے مخالفین کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا چاہتا ہے، نسلوں کو ختم کر دینا چاہتا ہے. یہ دنیا کا مزاج ہے جس کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے پیش کیا. لیکن آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ دیکھیں گے، فتح مکہ کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے. آپ نے مکے کو چھوڑ دیا تھا اور مدینہ منورہ رہنے لگے تھے، اور آپ مدینہ منورہ آنے کے 6-7 سال بعد آپ عمرے کے لیے تشریف لے گئے تو مکے کے لوگوں نے آپ کو روک دیا، معاہدہ ہوا، واپس بھیج دیے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر عمرہ کیے کہ واپس آ گئے. ان کے درمیان معاہدہ ہوا اور اس معاہدے کو مکے کے لوگوں نے توڑ دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کے توڑنے کی وجہ سے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف آپ نے رخ کیا اور مکے کو فتح فرمایا. جنگ تو ہوئی نہیں، باقاعدہ کوئی جنگ نہیں ہوئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت، قوت، رعب کے سامنے مکہ خود بخود فتح ہو گیا. اور مکے کے وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں ظلم کی انتہا کو پہنچا دیا تھا، تکلیف پہنچانے کا کوئی ایسا طریقہ جو ان کے ذہن و دماغ میں آیا ہو اور انہوں نے اس پر عمل نہ کیا ہو، ایسا ہوا ہی نہیں تھا. اور 1 سال پہلے عمرہ ادا کیے بغیر واپس جانے پر مجبور کیا تھا. وہ سارے لوگ مکہ مکرمہ میں مجرمین کی طرح لا کر کے صفوں میں کھڑا کر دیے گئے، اور ان مجرمین کو احساس تھا کہ ہمارے پاس زندگی کے چند لمحے باقی، ابھی ہمارے لیے قتل کا حکم سرزد ہوگا اور ہم سب قتل کر دیے جائیں گے. صحابہ اکرام میں چند نوجوان جوشیلے صحابہ نے یہ اعلان شروع کر دیا، نعرہ لگانا شروع کر دیا، الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن گوشت کاٹنے کا دن ہے، آج ہم ان سب کو ختم کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی، یہ نعرہ ٹکرایا تو آپ نے نعرے کی اصلاح فرمائی اور ان صحابہ سے فرمایا الیوم یوم الملحمہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحم کیے جانے کا دن ہے، آج کا دن معاف کیے جانے کا دن ہے، آج کا دن درگزر کیے جانے کا دن ہے. اصلاح کر لو اپنے نعرے کی، آج گوشت کاٹنے کا دن نہیں ہے، قتل و غارت گری کا دن نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے مجرمین جو سروں کو جھکائے اپنی موت کے اعلان سننے کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور انتظار میں تھے کہ ابھی اعلان ہوگا، ہم سب قتل کر دیے جائیں گے، ان کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم پر کوئی داروگیر نہیں، کوئی گرفت نہیں، کوئی پکڑ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں، کوئی سوال نہیں، جاؤ تم سب کے سب آزاد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درگزر کرنے کا، معاف کرنے کا یہ اعلان ایک جملے میں ان تمام مجرمین کے لیے جنہوں نے پوری زندگی آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو
सताने में गुजारी थी, मक्का मुकर्रमा छोड़ने पर मजबूर किया, इहराम बांधने के बावजूद, मक्के के करीब आने के बावजूद लौटने पर मजबूर कर दिया, उन सब के लिए ये माफी का ऐलान था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिफत को ऐसा अपना लिया था कि आपने अपनी जात के लिए कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस में, मन अफा इंदल कुदरती अफल्लाहु अन्हु यौमल उसरती, जो ताकत होने के बावजूद माफ कर दे, अल्लाह तबारक व तआला तंगी वाले दिन उसको माफ करेंगे। यानी किसी से ज्यादती हो गई और आदमी बदला लेने की ताकत रखता है, उसका बदला ले सकता है, इंतकाम ले सकता है, कुदरत है, ताकत है। कुदरत और ताकत के बावजूद बंदा माफ कर दे, बदला ना ले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, कुदरत के बावजूद माफ कर दिया तो तंगी वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला इसको भी माफ करेंगे। आदमी मजबूर है, माफ कर दिया, ताकत ले, इंतकाम बदला लेने की ताकत नहीं है, माफ कर दिया, कमाल नहीं। कमाल उस वक्त है जब बदला लेने का की ताकत है, पावर है, फिर माफ कर दे, ये कमाल। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुदरत के बावजूद माफ कर देना ये अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है। जंगे उहुद में पूरे वाक़ये की तफसील आप हजरात के इल्म में होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हुक्म की ज़ाहिरी खिलाफ वर्जी की वजह से जीती हुई जंग का पांसा पलटा और सहाबा इकराम उस मौके पर परेशानी के आलम में जाने लगे मैदान से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज दी, वो आवाज सहाबा के कानों तक नहीं पहुंची। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगा कि मेरे आवाज देने के बावजूद सहाबा मेरी तरफ मुतवज्जे नहीं हुए। अल्लाह के नबी को तकलीफ हुई और ये तकलीफ थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी तसल्ली के लिए फरमाया, कुरान मजीद की आयत नाजिल फरमाई, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम। नबी, अगर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से आप इन सहाबा के लिए नरम न होते तो ये कभी आपके करीब नहीं होते। ये अल्लाह की रहमत है कि आप उनके लिए नरम मिजाज हैं। वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, अगर आप तुर्शरू सख्त दिल होते ये आपके अतराफ परवानों की तरह कभी जमा नहीं होते। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फ़अफ़ू अन्हुम, नबी आप इन सबको माफ कर दीजिए। जी, सहाबा की वो मुकद्दस जमात है जिनकी माफी की सिफारिश अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे नबी से। और नबी ऐसे नाराज नहीं थे कि उनसे कोई बदला या इंतकाम लेने का जज्बा रखते थे, नहीं। एक असर था, फितरी असर था। उस असर को खत्म करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सिफारिश की, फ़अफ़ू अन्हु, नबी आप उनको माफ कर दीजिए। फिर फरमाया कि सिर्फ अल्लाह के नबी माफ फरमा दें तो सहाबा को तसल्ली नहीं होगी। सहाबा की तसल्ली के लिए फरमाया, वस्तगफिर लहुम, नबी माफ करने के बाद आप इनके लिए इस्तिग़फ़ार कीजिए, इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिए, ताकि जब आप दुआ करेंगे तो सहाबा को पता चल जाएगा
کہ آپ نے معاف کر دیا دل سے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی تو انہیں جو ملال ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پر بس نہیں کیا، صحابہ کی دل جوئی کے لیے فرمایا، نبی سے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، نبی جیسے پہلے ان سے مشورہ کیا کرتے تھے آئندہ بھی ان سے مشورہ کیا کرتے۔ یہ واقعات قرآن میں کیوں ہیں؟ یہ اس لیے ہے کہ قرآن کے پڑھنے والے ان صفات کو اپنائیں۔ کیا ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے؟ کیا باپ اپنے بچوں کی غلطیوں کو کبھی معاف بھی کرتا ہے؟ کیا شوہر اپنی بیویوں کی بھول چوک کو کبھی درگزر کرنے کا جذبہ رکھتا ہے؟ کیا استاد اپنے شاگردوں کی تربیت کے لیے معافی کے جذبے کو پروان چڑھاتا ہے؟ یا پڑوسی اپنی پڑوسیوں کی زیادتیوں پر معافی کا اعلان کرنے کا جذبہ اپنے اندر پاتا ہے؟ نہیں، یہاں تو ہر موقع پر ہر جگہ بدلہ، انتقام، یہی جذبہ پروان چڑھ رہا ہے۔ جسے دیکھو اسے بدلے کی بات کرتا ہے، جسے دیکھو اسے انتقام کی بات کرتا ہے۔ آدمی اپنے اوپر زیادتی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی نہ کسی زاویے سے اس کا انتقام اور بدلہ لینا ضروری سمجھتا ہے۔ زمانہ گزر جاتا ہے لیکن انتقام کا وہ جذبہ ختم ہونے نہیں پاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا۔ موسیٰ کلیم اللہ تھے نا، اللہ سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے سوال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یا ربی من اعز عبادک عندک، آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ معزز آپ کے پاس کون ہے؟ آپ کے بندوں میں عزت والا آپ کے نزدیک کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، قال من اذا قدر غفر، کہ وہ شخص میرے نزدیک سب سے زیادہ باعزت ہے جو قدرت رکھتے ہوئے معاف کر دے۔ لہذا قرآن و حدیث میں اس معافی کی صفت کو اختیار کرنے پر اتنا زور دیا گیا ہے، اور آج ہمارا معاشرہ اس صفت سے بالکل غافل ہے، دور ہے۔ معاشرے کو اس صفت کو اپنانا چاہیے۔ یاد رکھے، لکھا ہے کتابوں میں کہ قدرت کے باوجود معاف کرنے کی جو لذت ہے، طاقت کے باوجود معاف کرنے میں جو مزہ ملتا ہے، اس مزے سے لوگ نا واقف ہیں۔ وہ مزے سے واقف ہو جائیں تو پھر بدلے کا سوچیں بھی نہ۔ تو ہمیں اس سمت میں، اس رخ پر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر یہ صفت اختیار کرنے کی ضرورت ہے، معافی اور درگزر کرنے کو۔ اس سے معاشرے کے اندر خیر پھیلے گا، اس سے معاشرے کے اندر نیکی، بر، تقوی، محبت، ایثار، ہمدردی کے جذبات پروان چڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نبی معاف کرنے کو اور درگزر کرنے کو اختیار کیجیے۔ اور دوسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی سے فرمایا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور بھلائی کا حکم کرتے رہا کیجیے، نیکی کا حکم کرتے رہا کیجیے، معاف بھی کیجیے اور بھلائی کا حکم بھی کیجیے۔ سمجھائیے لوگوں کو کہ ظلم کرنے کا کیا وبال ہے، زیادتی کرنے کی سزا کیا ہے۔ معاف بھی کیجیے اور خیر اور بھلائی کا حکم بھی کیجیے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ صفت بھی نہیں ہے۔
ہماری آنکھوں کے سامنے برائیاں ہوتی رہتی ہیں اور قدرت کے باوجود ہم روکتے نہیں. ہمارا ضمیر بے حس ہو چکا ہے, ہمارا ضمیر مردہ ہو چکا ہے. ہم معاشرے میں روک ٹوک کی عادت ہم نے ختم کر لی. ہم نے بھلائی کا حکم کرنے اور بھلائی کی دعوت دینا ہم نے بند کر دیا. حالانکہ بھلائی کی دعوت دینے سے معاشرہ صالح بنتا ہے, نیک بنتا ہے, اور دعوت دیتے دیتے خود کے اندر پابندی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, خود پابند بنتا ہے. ظاہر سی بات ہے, ایک آدمی نماز کی دعوت دیتا رہے گا تو وہ خود پابندی بنے گا, اور اگر پابندی کے بغیر دعوت دے گا تو نفس ملامت کرے گا کہ بھی خود تو کرتا نہیں, اوروں کو دعوت دے رہا ہے, اور یہ نفس کی ملامت اسے مجبور کرے گی کہ وہ خود پابند بنے. اس لیے یہ عظیم ترین صفت ہے گھر میں بیوی کو نماز کا حکم کرے. ظاہر سی بات ہے, جو شوہر اپنی بیوی کو نماز کا حکم کرے گا وہ خود بھی تو پڑھے گا, وہ بغیر پڑھے کس منہ سے حکم کرے گا؟ نماز کی دعوت کس منہ سے دے گا وہ؟ اس لیے پہلے وہ خود پابند بنے گا, تب بیوی کو دعوت دے گا, خود پابند بنے گا, جب بچوں کو دعوت دے گا. تو اس طریقے پر پورا گھرانہ وہ نماز کا پابند بنے گا, خود قرآن لے کر کے بیٹھ کے تلاوت کرے گا, پھر قرآن کی تلاوت کی دعوت بیوی بچوں کو دے گا, سارا گھر قرآن کی تلاوت کا ماحول سے پر ہو جائے گا. یہ صفت بھی عظیم ترین صفت ہے, بھلائی کا حکم کرنا, خیر کی طرف دعوت دینا. ہمیں خیر امت کہا گیا, کنتم خیر امت, تم بہترین امت, اخرجت للناس, لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے برپا کی گئی. تأمرون بالمعروف, تمہارا بنیادی کام یہ ہے کہ تم خیر اور بھلائی کا حکم کرتے ہو. ہمارا بنیادی کام, ہم کبھی اس بنیادی کام سے غافل نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اس بنیادی کام پر ہمیشہ کھڑے رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا, معافی کو اور درگزر کرنے کو اختیار کیجئے اور بھلائی اور نیکی کا حکم کرتے رہا کیجئے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, آدمی بھلائی کا حکم کرے تو سامنے سے مخالفت ہوتی, سامنے والے کبھی طعنہ دیتے ہیں, کبھی غصہ کرتے ہیں, کبھی جملے کستے ہیں, کبھی بحث کرنے لگتے ہیں. تو ایسے موقع پر کیا کیا جائے؟ ہم نے کسی کو نماز کی دعوت دی, بھئی چلو نماز کو, اب وہ برداشت نہیں کر پایا اور اس نے بحث شروع کر دی, تو کیا کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالی نے تیسری صفت ارشاد فرمائی, وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, ناواقف لوگوں سے اعراض کیجیے, بحث میں مت پڑیے, حجت مت کیجیے, کسی کی بحث اور تکرار کا جواب مت دیجیے. آپ تو نیک نیتی کے ساتھ بھلائی کا حکم آپ نے کیا تھا, خیر کی دعوت آپ نے دی تھی, اگر کوئی بحث پر اتر آ رہا ہے تو آپ اس کی بحث میں مت پڑیے, اس کے تکرار میں مت پڑیے, اس کو جواب دینے کے چکر میں مت ہوئیے. آپ اعراض کر کے, پہلو ہی کر کے وہاں سے آگے بڑھ گئے. یہ کتنے شاندار اللہ تبارک و تعالی نے تعلیم دی. بہت سارے اختلافات کی جڑ بحث و مباحثہ ہے, بہت سارے اختلافات کی جڑ وہ آپسی تکرار ہے, وہ تو میں ہے. جب ایک آدمی یہ طے کر لے گا کہ مجھے اس مقام پر کھڑے نہیں ہونا ہے, مجھے اس کا جواب نہیں دینا ہے, اور وہاں سے آگے بڑھ جائے, تو دروازہ ہی نہیں کھلا بحث کا, وہ فساد تک پہنچے گا ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے 19ویں پارے میں رکوع نمبر 4 میں مومنین کی 13 صفات ذکر فرمائی کہ مومن اللہ کے نزدیک کون, اللہ کا بندہ کون. ان صفات میں ایک صفت یہ بھی ذکر فرمائی, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ
قالوا سلاما. اور جب جاہلوں سے واسطہ پڑے، ناواقف لوگوں سے واسطہ پڑے، تو سلام کہہ کر کے آگے بڑھ جائے، سلام کر کے آگے بڑھ جائے، ان سے گفتگو میں حصہ نہ لے. یہ 3 صفات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی اس چھوٹی سی آیت میں ذکر فرمائی. معاف کرنے کو اختیار کرو نبی، اور نبی کے واسطے سے پوری امت کو حکم ہے، اور نبی کے ماننے والے بندوں اور بندیوں معاف کرنے کی صفت کو اختیار کرو، بھلائی کا حکم کرنے کو اختیار کرو، اور بحث و تکرار سے بچا کر کے آگے بڑھ جاؤ. جو ماں اپنی بیٹی کو دوپٹہ سر پر ڈالنے کی ہدایت کرے گی، وہ خود بھی تو ڈالے گی. وہ اپنے سر پر دوپٹہ ڈالے بغیر جوان بیٹی کو کیسے حکم کرے گی؟ یہ شاندار نصیحتیں ہیں اور اخلاق کی عظیم ترین صفات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی حدیث میں فرمایا: صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چھوٹی حدیث میں 3 نصیحتیں فرمائی. صل من قطعک، جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو، کٹنے والے سے جڑ جاؤ. سماج میں دوریاں پیدا ہونے نہ دو، خاندان میں، گھر والوں میں، رشتہ داروں میں دوریاں مت پیدا کرو، رشتوں کو جوڑو، توڑو نہیں. واعف عمن ظلمک، اور تمہارے اوپر ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیا کرو. واحسن الی من اساء الیک، اور جو تمہارا برا چاہتا ہے تم اس کا بھلا چاہو، جو تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے تم اس کے ساتھ بھلائی کرو. یہ اخلاق کی انتہائی اعلیٰ صفات ہیں جس کو اختیار کرنے والا بندہ دنیا میں بھی چمکتا ہے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس کے اعزاز و اکرام کا وعدہ فرماتے ہیں. اور یہ تینوں صفات، تینوں عادتیں معاشرے میں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں. نہ معافی کا جذبہ لوگوں میں ہے، نہ دعوت کا دینے کا جذبہ لوگوں میں پایا جاتا ہے، نہ تکرار و بحث و مباحث سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور یہ تینوں اخلاق کی اعلیٰ ترین صفات ہیں جو قرآن مجید کی اس آیت میں دی گئی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان اخلاق کو اپنے اندر سمو لینے، داخل کر لینے اور ان پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ایک کامل انسان بن کر دنیا میں زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سوال ہے، بعض محروسین ہوتے ہیں، قیدی ہوتے ہیں، جیلوں میں بند ہوتے ہیں. اب یہ قیدی یا تو جرم کر کے جاتے، عادی مجرم ہوتے ہیں، بہت کم عادی مجرم ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر اتفاقی جرم ہو جاتا ہے، یا معصوم ہوتے ہیں اور کوئی جرم ان کے اوپر تھوپ کر کے جیل بھیج دیا جاتا ہے. تو کیا ایسے مجرمین کو، جیل میں بند لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم سے مدد کی جا سکتی ہے؟ اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہیں تو انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہیں، ان کی ملکیت میں اتنا مال نہیں جتنا مال ہونے سے وہ مالدار شریعت میں شمار کیے جاتے ہیں، اتنا ان کی ملکیت میں نہیں ہے، تو زکوٰۃ کے وہ مستحق ہیں اور زکوٰۃ ان کو دی جا سکتی ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ بہت سارے سائلین، مانگنے والے آتے ہیں، کیا ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے؟ یہاں تھوڑا بات سمجھنے کی ہے. مانگنے والوں میں اکثر جو ہے پیشہ ور ہوتے ہیں، یعنی انہوں نے مانگنے کا پیشہ اختیار کر لیا، وہ مستحق نہیں ہوتے،
وہ اپنی جگہوں میں مالدار ہوتے ہیں لیکن انہوں نے اپنا پیشہ مانگنے کو بنا لیا. لہذا لوگ جیسے روزانہ تجارت کے لیے نکلتے ہیں, ملازمت کے لیے نکلتے ہیں, ان کا وہ کام ہے, وہ اپنے کام کے لیے نکلتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے, اور اگر وہ مستحق نہیں ہے تو زکوٰۃ ادا بھی نہیں ہوتی. تیسرا سوال یہ ہے کہ بہت سارے ادارے اور تنظیمیں زکوٰۃ کی رقم وصول کرتے ہیں, تو کیا ایسے اداروں اور تنظیموں کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کا مستحق کو دے کر مالک بنانا یہ ضروری ہے. اب ادارے اور تنظیمیں زکوٰۃ کے مسائل سے واقف ہیں, زکوٰۃ کے مصارف سے واقف ہیں, زکوٰۃ کی باریکیوں سے واقف ہیں وہ ادارے, اور زکوٰۃ کی رقم لے کر اس کے مصارف میں خرچ کرنے کی جگہ میں وہ خرچ کرتے ہیں, اور آپ کو اس کا اطمینان ہے, تب آپ ایسے اداروں کے حوالے زکوٰۃ کی رقم ضرور کریں. اور اگر اس کا لحاظ نہیں کیا جاتا, نہ وہ مسائل جانتے ہیں, نہ وہ مصارف جانتے ہیں, نہ ان کے لحاظ کرنے کا آپ کو اطمینان ہے, تو ایسے اداروں کو زکوٰۃ دینے سے بچیں, اس لیے کہ یہ آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا مسئلہ ہے. ایک سوال یہ ہے, اعتکاف میں مساجد میں جو لوگ بیٹھتے ہیں تو عام طور سے چادر سے گھیراؤ کر لیتے ہیں, تو کیا یہ ضروری ہے کہ مساجد میں اعتکاف میں بیٹھے تو لوگ چادر سے گھیراؤ کر لیں؟ نہیں, ضروری تو نہیں ہے. وہ اس لیے چادر سے گھیراؤ کرتے ہیں کہ یکسوئی حاصل ہو. مسجد میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں تو توجہ بٹے نہ بٹے, آدمی یکسو ہو جائے. اور اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو کبھی بے تکلف بیٹھنا پڑتا ہے, کبھی پیر پھیلا کے بیٹھنا پڑتا ہے, کبھی تھوڑی دیر لیٹنا پڑتا ہے. اب لوگوں کی آمد و رفت مسجد میں ہے اور ایک آدمی بے تکلف بیٹھا ہے پیر پھیلا کے, تو دیکھنے والوں کو اچھا نہیں لگتا ہے. اس لیے وہ چادروں سے ایک کمرے کی شکل بنا لی جاتی ہے تاکہ یکسوئی حاصل رہے, اور اگر نہ بھی باندھی جائے, چادر نہ لٹکائی جائے, ویسے ہی اعتکاف میں بیٹھا جائے, اعتکاف ہو جائے گا. وہ کوئی لازمی اور ضروری چیز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.